السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گا کہ آڈٹ 2020 ٹو 22 کا جو آڈٹ ہے جو ہمارا ادھر 1 ستمبر کو ہوا، اس میں جو ہے کن کن چیزوں کی آڈٹ آفیسر کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی تھی اور کن کن چیزوں کے بارے میں آگے انہوں نے مزید انسٹرکشن کی اور کہا کہ یہ ایسی ہونی چاہیے نیکسٹ۔ تو اس میں سے سب سے پہلے جو ہے انہوں نے ایکشن پلان مانگے تھے دونوں سالوں کے کہ سائن شدہ ہوں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کیش بک رجسٹر مانگا کہ کیش بک رجسٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے جہاں پہ ساری کی ساری دونوں سالوں کی انٹری کمپلیٹ انٹریز ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بینک سٹیٹمنٹ مانگی تھی 1 جولائی 2020 سے 30 جون 22 تک کی بینک سٹیٹمنٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے پرماننٹ اور کنزیومیبل یعنی کہ پائیدار ناپائیدار رجسٹر انہوں نے مانگے تھے، واؤچر فائل مانگی تھی جن کے انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس جو ہے وہ پے شدہ ہوں، اور اس کے بعد قبض الوصول رجسٹر مانگا تھا۔ قبض الوصول رجسٹر پرماننٹ اور کنزیومیبل رجسٹر کے لیے انہوں نے نئی انسٹرکشنز جاری کی کہ اب یہ جو رجسٹر ہیں یہ اس طریقے سے بنائیں گے کہ اس کے اندر جو بھی ہوگا جو مطلب کہ پائیدار یعنی کہ جو پرماننٹ رجسٹر ہے وہ آپ نے اس طریقے سے یہ والا رجسٹر لینا ہے، اس رجسٹر کو یوز کرنا ہے، اور اس کی تفصیل ہر آئٹم کی اس طرح سے ہوگی، جس طرح سے اسٹوڈنٹ چیئر، بلال ٹریڈرز بل نمبر 1530 اور کلاس پنجم، یہ مطلب کہ سارا اس طرح سے ڈیٹیل دینی ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ اس کی بریفنگ دی کہ اس رجسٹر میں تمام ایسٹس جن کی لائف 2 سال سے زیادہ ہو یا پھر استعمال کے بعد ان کی اپیرنس فزیکلی اپیرنس موجود ہو اور وہ سٹور میں رکھنا ضروری ہوگا، یعنی کہ اس کو ضروری سنبھال کے رکھنا ہے، بعد میں آکشن کر کے ان کو فروخت کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، آکشن کا مطلب یعنی کہ نیلام کرنا ہے، بولی لگا کے اسے سیل کر دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ دوسری انسٹرکشن جو تھی کہ اس رجسٹر میں کالا نیلا کلر استعمال کریں گے اور چیزوں کی صرف انٹری کرنی ہے اور کہاں پر استعمال ہوں گی، اور ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل دستخط کریں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ تھا کہ ایشو کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، اسے ایشو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ رجسٹر جب سے سکول بنا ہے تب سے ہونا لازمی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اور تمام ایٹم لکھے ہوئے ہوں، اگر ایٹم وائز نہ ہو تو تمام پرانے رجسٹر اٹھا کر یہاں پر درج کریں گے، یعنی کہ پرانے رجسٹر اٹھا کے یہاں پہ درج کریں گے۔ اس کے بعد اس رجسٹر کو تبدیل نہیں کریں گے، جب ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل ٹرانسفر ہوگا تو یہ رجسٹر آنے والے ہیڈ کے حوالے کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا، اور اس کے اندر جو بھی ایٹم ہوں گے ایسٹس وہ ان کو بتائے جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا پرماننٹ رجسٹر۔ پھر اس کے بعد اگلا جو ہے ناپائیدار رجسٹر، تو یہاں پہ سارے کا سارا وہ اس کا ریکارڈ دینا ہے۔ یہ اس طرح سے ریکارڈ ناپائیدار کا انٹر کرنا ہے، یعنی کہ کنزیومیبل اسٹاک رجسٹر جو ہوگا اس میں جب خریدیں گے تو لال کلر سے انٹری کریں گے اور سائن کریں گے ہیڈ ماسٹر کے، جب ایشو کریں گے تو نیلا کالا کلر استعمال کریں گے اور لینے والے کے دستخط سے کریں گے۔ ہر ایٹم کا الگ صفحہ اوپن کریں گے، رجسٹر کا کوئی صفحہ خالی نہ ہوگا۔ جب صفحہ مکمل ہو جائے تو اینڈ پر صفحہ نمبر جہاں پر آگے لکھ کے جائیں گے درج کر کے وہاں پر سابقہ بیلنس لکھ دیں گے، اور صفحہ نمبر کے کالم میں پچھلے صفحہ نمبر درج کریں گے۔
ایسے تمام آئٹم جن کو استعمال کے بعد ختم ہو جائے یا ان کی اپیرنس نہ ہو تو ان سب کو کنزیومیبل رجسٹر میں درج کریں گے اور ان سب آئٹم کی لائف 2 سال سے کم ہوگی۔ یہ رجسٹر آڈٹ کے بعد پھر نیا رجسٹر بنا سکیں گے۔ آڈٹ کے بعد یہ کچھ باتیں تھیں جو بتائی گئی تھی پرماننٹ اور کنزیومیبل اسٹاک رجسٹر کے بارے میں۔ اس کے بعد واؤچر فائل، اس میں انکم ٹیکس اور وہ جو ہے سیلز ٹیکس جو ہے یہ پیڈ ہونے چاہیے، اور قبض الوصول جو ہے رجسٹر یہ بھی یوز جس میں سویپر کی سیلری وغیرہ یہ بھی جو ہے کہتے ہیں کراس چیک یوز کریں جب بھی آپ ان کو پے کریں، اور اجلاس کی کارروائی رجسٹر جو ہے وہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو آڈٹ تھا اس میں یہ چند باتیں بتائی تھی، تو اب یہی ہوتا ہے تقریباً۔ تھینک یو۔